السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خان عبدالصمد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جماعت دہم سبق نمبر 3 بھارت کی طبعی ساخت حصہ اول فزیکل فیچرز آف انڈیا۔ عزیز طلبہ، ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی کئی ہفتوں کے بعد میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس میں بھارت اور برازیل کی طبعی ساخت کے متعلق بتایا گیا۔ اس سبق کو 3 الگ الگ ویڈیو میں تقسیم کیا جائے گا۔ آج پہلا حصہ ہے جس میں بھارت کی طبعی ساخت کے متعلق بتایا جائے گا۔ عزیز طلبہ، طبعی ساخت سے کیا مراد ہے؟ طبعی ساخت کسے کہتے ہیں؟ یعنی زمین کی سطح کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی طبعی ساخت مختلف قسم کی ہے۔ اس میں بلند والا پہاڑ بھی ہے، میدانی علاقے، قدیم سطح مرتفع، ساحلی میدان اور جزائر شامل ہیں۔ اس طرح بھارت کی طبعی ساخت کو مختلف 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی بھارت کی جو زمین کی بناوٹ ہے یہ 5 طرح کی ہے۔ اس میں 5 طبعی ساخت، سب سے پہلے ہمالیہ کا حصہ، یعنی بھارت کا جو شمالی حصہ ہے، ہمالیہ کا حصہ، جس میں ہمالیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مغربی ہمالیہ اور مشرقی ہمالیہ۔ بھارت کے شمالی حصے میں جو پنک کلر کا شیڈ دکھائی دے رہا ہے یہ ہمالیہ کا حصہ ہے۔ مغربی ہمالیہ میں 3 ریاستیں، یعنی جموں کشمیر، جو اب جموں کشمیر اور لداخ مرکزی علاقہ بن چکا ہے، جموں کشمیر اور لداخ، اسی طرح ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، یہ 3 ریاستیں مغربی ہمالیہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح مشرقی ہمالیہ، جس میں مشرقی ہمالیہ میں بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستیں شامل ہیں، جس میں اروناچل پردیش، اسی طرح ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ وغیرہ، یہ 7 ریاستیں جو بھارت کے شمال مشرق میں ہیں، یہ مشرقی ہمالیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حصہ جس میں بھارت کا جو اہم طبعی ساخت جو پنک کلر کا شیڈ دکھائی دے رہا ہے، اس کے نیچے نمبر 2، یہ میدانی علاقہ ہے، یعنی بھارت کا شمالی بھارت کا میدانی علاقہ جو راجستھان، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ میدانی علاقہ جس میں راجستھان کا صحرائی علاقہ بھی شامل ہے، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور آسام، دراصل کئی دریاؤں کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے۔ اس میں راجستھان کے صحرائی علاقوں کے علاوہ جو پنجاب اور ہریانہ، جس کو ہم مغربی میدان بھی کہتے ہیں، یہ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریوں کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا زرخیز میدانی علاقہ ہے، اور اس میں اس کی ڈھلان کی جو سمت ہے مغرب کی طرف ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ ہے جو دریائے گنگا اور اس کے معاون دریا کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے، جو اتر پردیش، بہار اور مغربی بنگال کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح دریائے برہم پترا
کے ذریعے بنا ہوا میدانی علاقہ یہ آسام کا میدانی علاقہ ہے۔ اسی طرح تیسرا حصہ جو آپ کو مثلث نما دکھائی دے رہا ہے، یہ مثلث نما حصہ تیسرا حصہ ہے جو کہ جزیرہ نما سطح مرتفع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی سرحد شمال کے میدانی علاقے کے جنوبی حصے سے لگ کر جنوب میں بھارت کے جنوب ترین حصے تک ہے، بحر ہند تک۔ یہ جزیرہ نما سطح مرتفع ہے جس کو ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شمالی سطح مرتفع اور جنوبی سطح مرتفع۔ جنوب میں یہ سطح مرتفع مثلث نما یعنی سکرا ہوتا گیا ہے۔ اسی طرح ریت طلبہ چوتھا حصہ ہے۔ بھارت کے مغرب اور مشرق، یہ مشرقی کنارہ ہے، ساحلی میدان۔ اسی طرح سے بھارت کا یہ مغربی کنارہ یعنی مغربی ساحلی میدان گجرات سے لے کر کے گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک اور کیرلا، یہ ساحلی علاقے بحر عرب سے لگتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی کنارہ جو ساحلی میدان ہے یہ مغربی بنگال، اڑیسہ، اسی علاوہ آندھرا پردیش اور تامل ناڈو، یہ مشرقی ساحلی میدان ہے۔ تو بھارت کی یہ طبعی ساخت چوتھی ہے۔ اور پانچویں بھارت کے جزائر، یہاں دو طرح کے نمبر 5 آپ کو دو طرح کے جزائر نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہ بحر بنگال میں جزائر انڈمان نکوبار کے جزیرے ہیں، یہ جزیروں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بحر عرب میں جزیروں کا دوسرا مجموعہ ہے جس کو ہم لکشدیپ کہتے ہیں، جو بحر عرب میں واقع ہے۔ اس طرح سے عزیز طلبہ بھارت کی 5 طبعی ساخت ہو گئی۔ یہ 5 طبعی ساخت یعنی مغربی ہمالیہ نمبر 1، شمال کا پہاڑی علاقہ یعنی ہمالیہ جو مغربی ہمالیہ اور مشرقی ہمالیہ میں تقسیم ہے۔ اسی طرح شمال کا میدانی علاقہ جو راجستھان، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر جزیرہ نما بھارت ہے جو مثلث نما پھیلا ہوا ہے، یعنی اس میں مدھیہ پردیش، راجستھان کا کچھ حصہ، اسی طرح سے مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، اڑیسہ کے حصے، جھارکھنڈ کے حصے شامل ہیں جو مثلث نما پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 4 یہ مشرقی ساحلی میدان اور مغربی ساحلی میدان۔ اور 5ویں نمبر پر یہ 2 جزائر ہیں، جزائر انڈمان نکوبار اور جزائر لکشدیپ۔ تو اس طرح بھارت کو 5 طبعی ساخت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طلبہ ہم اس طبعی ساخت کی تفصیل الگ الگ پڑھیں گے۔ طبعی ساخت جس میں سب سے پہلا حصہ ہے یعنی ہمالیہ کا پہاڑی علاقہ۔ اس نقشے میں آپ کو جو لال رنگ کے شمال کی طرف شیڈ دکھائی دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ مغربی ہمالیہ ہے۔ اسی طرح سے سکم، اروناچل پردیش، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور وغیرہ، یہ 7 شمال مشرقی ریاستیں، یہ جو آپ لال کلر کا شیڈ دکھائی دے رہا ہے جس کو ہم مشرقی ہمالیہ کہتے ہیں، یہ اس طرح سے بھارت کی پہلی طبعی ساخت ہو گئی۔ ہمالیہ کا شمالی حصہ، ہمالیہ ایک لہردار یعنی تہہ دار پہاڑی سلسلہ ہے۔ دنیا کے 4 بڑے پہاڑی سلسلے 4 الگ الگ بر اعظموں میں ہیں۔ ہمالیہ بر اعظم ایشیا میں واقع ایک اہم
تہدار یا لہردار پہاڑ ہے۔ ہمالیہ جموں کشمیر سے لے کر اروناچل پردیش یعنی مغرب میں جموں کشمیر سے لے کر کے مشرق میں اروناچل پردیش تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تقریباً اس کی وسعت 2500 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا جدید ترین لہردار پہاڑ ہے۔ مثلا لہردار پہاڑ جو چٹانوں کو مڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندرونی جو ہلچل ہوتی ہے، زمین کے اندرونی ہلچل کی وجہ سے چٹانیں مڑ جاتی ہیں۔ جب دو سمت میں چٹانوں پر دباؤ پڑتا ہے اور تو ملائم چٹانیں مڑ جاتی ہیں، انہی چٹانوں کے مڑنے کی وجہ سے یہ چٹان لہر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو ہم لہردار پہاڑ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمالیہ وجود میں آیا۔ عزیز طلبہ، یہ ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے۔ K2 جس کی بلند ترین چوٹی ہے جو بھارت کے حصے میں ہے، ویسے ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے، لیکن یہ بھارت کی جو بلند ترین چوٹی ہے ہمالیہ کے اندر ہے، اس چوٹی کا نام ہے K2، جو کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی بھی ہے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد اس کی بلندی ہے۔ طلبہ، اس لہردار پہاڑ کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر علاقائی اعتبار سے دیکھیں تو ہمالیہ پہاڑ کو مغربی، وسطی اور مشرقی ہمالیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مغربی ہمالیہ میں جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ ریاستیں شامل ہیں۔ یہ 3 ریاستیں، جموں کشمیر لداخ کا مرکزی علاقہ، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش، یہ مغربی ہمالیہ ہے۔ اسی طرح جو اتراکھنڈ کا حصہ ہے اس کو ہم کمائی ہمالیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، سکم۔ اسی طرح مشرقی ہمالیہ کے حصے میں یہ 7 بڑی پہاڑی ریاستیں شامل ہیں، جن میں اروناچل پردیش، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ وغیرہ، یہ 7 ریاستیں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے علاقائی پھیلاؤ کے اعتبار سے ہمالیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مغربی ہمالیہ، وسطی ہمالیہ یعنی کمائی ہمالیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور مشرقی ہمالیہ جس کو ہم آسام ہمالیہ بھی کہتے ہیں، آسام ہمالیہ۔ اس میں 7 ریاستیں شامل ہیں۔ اسی طرح بلندی کے اعتبار سے، یعنی سطح سمندر کی بلندی کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہمالیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بلندی کے اعتبار سے۔ یہ 3 حصے کون کون سے ہیں بلندی کے اعتبار سے؟ شیوالک ہمالیہ، ہمالیہ اصغر اور ہمالیہ اکبر، یہ 3 حصے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ جو اس پہاڑی سلسلے کا ہے اس کو ہم شیوالک ہمالیہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے میدان کے بعد، وہ حصہ کم بلندی والا ہے، اس کو ہم شیوالک ہمالیہ کہتے ہیں۔ یہ سب ہمالیہ کا سب سے کم بلندی والا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہمالیہ اصغر، جس کی بلندی تقریباً 4000 میٹر سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ ہمالیہ اکبر، جس کو ہم بڑا ہمالیہ کے نام سے جانتے ہیں، ہمالیہ اکبر میں بلند والا چوٹیاں شامل ہیں، جن کی بلندی تقریباً کئی چوٹیاں ایسی ہیں جو 8000 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے، یعنی اس کی چوٹیاں 6000 میٹر سے زیادہ بلند چوٹیاں ہیں، اور کئی چوٹیاں ایسی ہیں جن کی بلندی 8000 میٹر سے زیادہ ہے۔ عزیز طلبہ، K2 کا میں نے ذکر کیا تھا، اسی حصے میں K2 شامل ہے۔ بھارت میں ایسی درجنوں چوٹیاں ہیں جن کی ہائٹ 8000 میٹر سے زائد ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ برف پوش چوٹیاں رہتی ہیں، یعنی
हिमालय का जो बुलंद तरीन हिस्सा है, यह हाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बर्फ़पोश पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे सतह समंदर से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे, दर्जे हरारत कम होती जाएगी, यानी दर्जे हरारत कम होगा, जिसकी वजह से हज़ारों मीटर की बुलंदी पर जाकर दर्जे हरारत 0 दर्जे उससे कम या माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी जमी हुई हालत यानी बर्फ़ की हालत में पाया जाता है। तो हिमालय की बुलंद तरीन चोटियाँ बर्फ़पोश पहाड़ियाँ कहलाती हैं, क्योंकि ये आइस कैप से ढकी हुई हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा पहली ज़मीनी साख्त हुई भारत की हिमालय का पहाड़ी इलाका। हिमालय भारत के लिए बहुत अहम है, हम आने वाले असबाक में पढ़ेंगे। चूँकि इस निसाब में जो असबाक दिए गए हैं, हर सबक का दूसरे सबक से बहुत ही रब्त है, ताल्लुक़ है। जैसे कि पहले सबक में हमने पढ़ा था भारत का महलोको और ब्राज़ील का महलोको। अब इस सबक में हम तबई साख्त का मुताला कर रहे हैं, तो जो भी असबाक हैं उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है। भारत का जो दूसरा अहम हिस्सा है तबई साख्त का, उसको शुमाल का मैदानी इलाका कहते हैं। तलबा, शुमाल का मैदानी इलाका ये 2 नंबर जो पिंक कलर के शेड के नीचे नज़र आ रहा है, राजस्थान से लेकर के आसाम तक, ये शुमाल का मैदानी इलाका है। ख़ास तौर पर इस मैदानी इलाके में पंजाब, हरियाणा का मैदानी इलाका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम के मैदानी इलाकों को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को भी शामिल किया गया है। तो अब ये शुमाल का मैदानी इलाका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम रियासतों पर मुश्तमिल है। ये मैदानी इलाका जो इस नक्शे में हम हरे कलर का शेड देख रहे हैं, यानी जो पहाड़ी इलाका है उसके जुनूब में नीचे की तरफ यहाँ राजस्थान जो भारतीय सहराए आज़म है, इसके साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार और ये आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी है। ये शुमाल का मैदानी इलाका कहलाता है। शुमाल का मैदानी इलाका मुख्तलिफ़ खूबियों का हामिल है, जैसा कि अभी बताया गया कि जो भारत की पहली तबई तकसीम है, यानी पहाड़ी इलाका, पहाड़ वजूद में आने के बाद उससे निकलने वाले दरियाओं से बहा करके लाई गई मिट्टी से बना हुआ जो मैदानी इलाका है, ये शुमाल का मैदानी इलाका कहलाता है। शुमाल के मैदानी इलाके में राजस्थान का सहराई इलाका शामिल है। इसके अलावा जो अहम हिस्से हैं वो पंजाब और हरियाणा का मैदानी इलाका है। पंजाब और हरियाणा का हिस्सा, यानी इस मैदानी इलाके का जो मगरबी मैदान है, मगरबी हिस्सा, ये दिल्ली से मगरब का जो हिस्सा चंडीगढ़ नज़र आ रहा है, ये पंजाब और हरियाणा का इलाका है। ये हिमालय से निकलने वाली दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरिया से मिलकर के बना हुआ मैदानी इलाका है। इसमें ढलान की सीमत है शुमाल से जुनूब की तरफ, लेकिन जब ये मैदानी इलाके में दरिया शामिल होती है तो इसमें ढलान की सीमत ये मगरिब की तरफ होती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा जो दरियाए सिंध उसके मुआविन दरिया के ज़रिए बना हुआ मैदानी इलाका है, इसमें ढलान की सीमत मगरिब की तरफ है, यानी ये मुकम्मल मैदानी इलाका दरियाए सिंध और उसकी मुआविन दरियाओं के ज़रिए बना है। और इसी मुनासबत से इसको पंजाब कहते हैं। पंज यानी 5 दरियाओं से बना हुआ मैदानी इलाका, जिसमें दरियाए सिंध के अलावा दरियाए सिंध के जो हैं मुआविन दरिया हैं, जिसमें सतलज, रावी, ब्यास, चनाब, झेलम, ये अहम दरिया हैं। इन्हीं दरियाओं के
معاون دریاؤں کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا علاقہ پنجاب کہلاتا ہے، اور اسی کی نسبت سے اس کا نام پنجاب پڑا۔ دوسرا جو اہم میدانی علاقہ اس میدانی حصے کا اہم جز ہے، وہ دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہے، جس میں دریائے گنگا، دریائے جمنا، گنڈک، اسی طرح اور دیگر دریا جو دریائے گنگا کی معاون دریا ہیں، ان کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ میدانی علاقہ اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال تک شامل ہے۔ مغربی بنگال یہ حصہ، اسی طرح اس حصے میں دریائے گنگا کا تو اہم میدانی علاقہ ہے۔ اس میدانی علاقے کو دریائے گنگا کے نسبت سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی گنگا کا اوپری میدان، دریائے گنگا کا اوپری میدان، یعنی اتر پردیش کا جو مغربی حصہ ہے، یعنی مغربی اتر پردیش کا جو میدانی علاقہ بنا ہے، جو دریائے گنگا کا اوپری میدان کہتے ہیں۔ دریائے گنگا کا وسطی میدان ہے، یعنی اتر پردیش کا مشرقی کنارہ، مشرقی اتر پردیش اور بہار کا جو میدانی علاقہ ہے، یہ وسطی یا مڈل گنگا پلین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مغربی بنگال کا جو علاقہ ہے، اس کو ہم لوور گنگا پلین یا گنگا کا نچلا میدان کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم میدان اس کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ ہم آسام میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہرے کلر کی جو میدانی علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ دریائے برہمپترا اور اس کے معاون دریوں کے ذریعے بہائی گئی مٹی سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے، جو آسام کا میدان کہلاتا ہے۔ اس طرح سے یہ میدانی علاقہ ہمارا، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، یہ میدان دریاؤں کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے۔ تو سب سے بڑی خوبی اس میدانی علاقے کی ہے کہ چونکہ یہ زرخیز میدانی علاقہ ہے، کیونکہ دریا کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کی چٹانیں پورس ہیں، یعنی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تہدار چٹانیں ہیں۔ اس مٹی میں نامیاتی مادوں کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے، نامیاتی مادے یعنی نباتات اور حیوانات کے سڑے گلے مادے نامیاتی مادے کہلاتے ہیں۔ نامیاتی مادے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے یہ میدانی علاقہ کافی زرخیز میدانی علاقہ ہے۔ عزیز طلبہ، میں نے ابھی مغربی بنگال میں جو لوور گنگا پلین یعنی گنگا کا نچلا میدانی علاقہ بتایا تھا، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ بناتا ہے۔ اس کو ہم سندر بن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مغربی بنگال میں سندر بن کا میدانی علاقہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے۔ اس طرح یہ میدانی علاقہ بھارت کی جو طبعی ساخت کا ایک اہم حصہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی ہم نے بتایا کہ یہ زرخیز میدانی علاقہ ہے۔ اسی طرح راجستھان کا جو صحرائی علاقہ ہے، یعنی پاکستان کی سرحد سے لگا ہوا جو صحرائی علاقہ ہے راجستھان کا، اس کو مروستھالی یعنی صحرائی علاقے کے نام سے جانتے ہیں۔ مروستھل سے بنا مروستھالی یعنی صحرائی علاقہ۔ اسی طرح پنجاب اور ہریانہ کا میدانی علاقہ میں نے پہلے بتایا کہ دریائے سندھ کے معاون دریوں کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی سے بنا۔ اسی طرح اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال کا میدانی علاقہ گنگا اور اس کے معاون دریوں کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی سے بنا۔ اسی طرح پنجاب اور ہریانہ میں ڈھلان میں نے بتایا کہ ڈھلان کی شرح پنجاب اور ہریانہ کا میدانی علاقہ مغرب کی سمت ہے، لیکن دریائے گنگا کا جو میدانی علاقہ ہے، اس میں ڈھلان کی سمت مغرب سے مشرق کی طرف، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دریا نظر آ رہے ہیں، خصوصی طور پر
उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में इन दरियाओं की सिमत मगरिब से मशरिक की तरफ है, जो कि बहरे बंगाल में गिरते हैं। इसलिए यहाँ ढलान की शरह जो है ये कम है, लेकिन ये मगरिब से मशरिक की सिमत है, इसलिए दरिया मशरिक से मगरिब से मशरिक की तरफ बहते हैं। इसी तरह पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी इलाका है, ये दरिया मशरिक से मगरिब की तरफ बहते हुए ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और ये बहरे अरब में गिरते हैं। तो इस मैदानी इलाके की ये चंद खुसूसियात थी। इस तलबा, इसका जो दूसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, ये जज़ीरा नुमा इलाका है, यानी भारत का मैदानी हिस्सा जो जज़ीरा नुमा है, मुसल्लस नुमा, ये 3 नंबर का जो हिस्सा है, हल्के हरे रंग का, जो मैदानी इलाके के जुनूब से लेकर के बहरे हिंद के किनारे तक मुसल्लस नुमा फैला हुआ है, ये हिस्सा जज़ीरा नुमा है। जज़ीरा नुमा कहते हैं उस ज़मीनी साख्त को जो 3 तरफ पानी से घिरी हो। तो ये हिस्सा 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ खुश्की से लगा हुआ है, यानी मशरिक की तरफ बहरे बंगाल, मगरिब में बहरे अरब और जुनूब में बहरे हिंद। इस तरह ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक शुमाली सिमत इसकी खुश्की से लगी हुई है, इसलिए इसको हम जज़ीरा नुमा पेनिनसुलर के नाम से जानते हैं। तो जनूबी भारत का ये सतह मुर्तफ़ाई हिस्सा, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, शुमाली भारत का सतह मुर्तफ़ा और जनूबी भारत का सतह मुर्तफ़ा। शुमाल में राजस्थान का हिस्सा कुछ शामिल है, इसी तरह उत्तर प्रदेश का जनूबी हिस्सा, झारखंड, मध्य प्रदेश और जुनूब में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, ये रियासतें शामिल हैं। इसको हम दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के नाम से जानते हैं। ये हिस्सा जिसको हम जज़ीरा नुमा इलाका कहते हैं, ये मैदानी इलाके के जुनूब से बहरे हिंद तक फैला हुआ है, जो नीचे की तरफ यानी जुनूब की तरफ संकरा होता गया है। शुमाली सिमत में कोह अरावली ये राजस्थान में का शहराई इलाका है। कोह अरावली राजस्थान में ये कदीम तरीन तहदार पहाड़ है, कदीम तरीन तहदार पहाड़ है ये भारत का। और वह भारत के वस्ती इलाकों में जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसी तरह मगरिब में मगरबी घाट और मशरिक में मशरकी घाट, मगरबी घाट, मशरकी घाट और मगरबी घाट। इसी तरह दरमियानी भारत में यह सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है, विंध्याचल है। इसके अलावा बहुत सारी सतह मुर्तफ़ाएँ हैं, जिसमें मालवा की सतह मुर्तफ़ा, बुंदेलखंड की सतह मुर्तफ़ा। इसी तरह जुनूब की तरफ ये दक्कन का सतह मुर्तफ़ाई हिस्सा है, जिसको हम दक्कन प्लेटू या दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के नाम से जानते हैं। ये जो मगरिब की तरफ लाल हिस्सा नज़र आ रहा है, ये पहाड़ है, जिसको हम घाट कहते हैं। मगरबी घाट जो कि पंजाब, कर्नाटक और जुनूब में केरला तक फैला हुआ है। इसी तरह मशरकी घाट है। ये बहुत सारे दरियाओं के मंबा भी हैं। ये दरिया इन पहाड़ों से निकल करके ज़्यादातर दरिया बहरे बंगाल में गिरती हैं और मुख्तसर कुछ दरिया बहरे अरब में शामिल होते हैं। तो ये पहाड़ी सिलसिले भारत के
جنوبی بھارت کا یہ جو جنوبی حصہ ہے جس کو ہم سطح مرتفعی حصہ کہتے ہیں، دراصل یہ بھارت کا قدیم ترین سطح مرتفع ہے اور قدیم ترین طبعی ساخت ہے یہ بھارت سطح مرتفعی حصہ، جو کہ سخت چٹانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ چٹانیں آتش فشانی چٹانیں ہیں جو کہ پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی پانی میں جذب نہیں ہوتا۔ یہ کافی سخت چٹانوں پر مشتمل بھارت کا اہم طبعی ساخت ہے، اور اس طبعی ساخت میں مختلف قسم کے معدنی ذخائر بھی پائے جاتے ہیں، جیسے جھارکھنڈ میں کا جو سطح مرتفعی علاقہ ہے جس کو معدنی دولت سے مالا مال ہے، اسی طرح مختلف شمالی اور جنوبی سطح مرتفعوں کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی چٹانیں اور معدنیات پائی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بھارت کا یہ قدیم ترین طبعی ساخت بھارت کی سطح مرتفعی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا جو چوتھا اہم طبعی حصہ ہے وہ ساحلی میدانی علاقہ ہے۔ آپ کو دونوں جانب یہ 4 نمبر کی شکل جو نظر آ رہی ہے، ایک تو مشرق کی طرف جو مغربی بنگال سے لے کر کے مغربی بنگال، اڑیسہ، آندھرا پردیش اور تامل ناڈو، یعنی بحیر عرب کے ساحل پر یہ پتلی ہری پٹی جو نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کو ہم مشرقی میدان کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی یہ میدان مشرقی گھاٹ اور بحیر بنگال کے درمیان واقع ہے۔ اسی طرح دوسرا حصہ جو یہ 4 نمبر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مغربی ساحلی میدان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو گجرات، مہاراشٹر، گوا، کرناٹک اور کیرلا میں واقع ہے۔ یعنی یہ مغربی گھاٹ اور بحر عرب کے بیچ یہ سکرا میدانی علاقہ ہے۔ اس میدانی علاقے کی چند خصوصیات دیکھیں گے۔ میدانی علاقہ جو کہ بھارت کا ساحل، یعنی 2 ساحل، بھارت میں تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے، یعنی گجرات سے لے کر کے مغربی بنگال تک تقریباً 7500 کلومیٹر لمبا ساحل بھارت کا ہے۔ یہ مغربی ساحلی میدان اور مشرقی ساحلی میدان، یہ دونوں کا تقابلی مطالعہ دیا گیا ہے ان کی خصوصیات کے ساتھ۔ یعنی مغربی ساحلی میدان بحر عرب سے متصل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ مغربی ساحلی میدان بحر عرب سے متصل ہے۔ اسی طرح مشرقی ساحلی میدان بحیر بنگال سے متصل ہے۔ چوڑائی مغربی ساحلی میدان کی کم اور مشرقی ساحلی میدان کی زیادہ ہے، کیونکہ جو مغربی ساحلی میدان سے متصل مغربی گھاٹ ہے وہ دیوار نما کھڑا ہے، اس میں بہت کم دریا یہ اس گھاٹ کو پار کر کے مغربی سمتیں بحر عرب میں شامل ہوتی ہیں۔ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دریا ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف مشرقی ساحلی میدان میں یہ مشرقی گھاٹ کٹ پٹ کر کے مختلف دریاؤں کے ذریعے یہ کم بلند ہے، مغربی گھاٹ کی طرح یہ کم بلندی پر ہے، اس لیے یہ دریا اس گھاٹ کو کاٹ کر کے ساحلی میدان میں مٹی کی اجتماع کاری کی وجہ سے یہ ساحلی میدان کافی چوڑا ہے، یعنی مغربی ساحلی میدان کم چوڑا اور مشرقی ساحلی میدان زیادہ چوڑا ہے، جو مختلف دریاؤں سے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس میں مختلف دریاؤں کے ڈیلٹا شامل ہیں، جس میں کرشنا، کاویری، گوداوری دریاؤں کے ڈیلٹا ہیں۔
اسی طرح شمالی سندھ میں دریائے گنگا کا ڈیلٹا، اس سے پہلے ہم نے میدانی علاقے متعلق پڑھا تھا۔ اسی طرح مغربی گھاٹ سے نکلنے والے جو دریا ہے وہ بہت تیز رفتار اور چھوٹے ہوتے ہیں، جو مغرب جانب بہتے ہوئے ساحل سے ملتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، جبکہ مشرقی سمت میں بہنے والے دریا مغربی گھاٹ سے بہتے ہوئے یہ بحر بنگال میں گرتے ہیں، ان کی طوالت زیادہ ہے، اس کی لمبائی زیادہ ہے۔ جنوبی بھارت کے جو بڑے بڑے دریا ہیں یہ سب اسی سمت میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مغربی ساحلی میدان میں دریاؤں کے دہانے پر کھاڑیاں پائی جاتی ہیں، کٹا پھٹا ساحل ہے یہاں کا، لیکن مشرقی ساحلی جو میدان ہے اس ساحلی میدان پر کھاڑیاں نہیں بلکہ ڈیلٹائی علاقے پائے جاتے ہیں، مختلف دریاؤں کے ڈیلٹا پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ مشرقی اور مغربی ساحلی میدان رہا۔ اس کے بعد سب سے اہم اور آخری جو حصہ ہے نمبر 5، یہ ہے جزائر، بھارت کے جزائر، یعنی جزائر انڈمان اور نکوبار اور جزائر لکشدیپ۔ جزائر لکشدیپ، یہ لکشدیپ کا جزیرہ ہے، یہ بحر عرب میں واقع ہے، اور دوسرا جزیروں کا مجموعہ انڈمان اور نکوبار کے جزائر جو بحر بنگال میں ہے۔ ہم ان کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جزائر انڈمان اور نکوبار، یہ جزیرے جو ہیں سمندر میں چاروں طرف پانی سے، اس کے چھوٹے چھوٹے زمینی حصے جو سمندر کے اوپر نکل جاتے ہیں ان کو ہم جزیرہ کہتے ہیں۔ یہ انڈمان نکوبار جزائر یہ بھارت کا ایک اہم مرکزی علاقہ بھی ہے، جس کو ہم جزیرہ انڈمان نکوبار کہتے ہیں۔ جزیروں کا یہ مجموعہ بحر بنگال میں واقع ہے۔ یہ خاص بات اس جزیرے کا یہ ہے کہ آتش فشانی جزیرے ہیں، یعنی یہ جزیرے آتش فشانی عمل کی وجہ سے وجود میں آئے۔ سمندر کی تہ میں جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو آتش فشانی مواد سمندر کی تہ میں جمع ہوتا جاتا ہے، اور یہ مواد دھیرے دھیرے جمع ہو کر کے سمندر کی تہ سے اوپر نکل جاتا ہے تو جزیرہ کہلاتا ہے۔ تو یہ انڈمان نکوبار کے جزائر آتش فشانی جزائر ہے۔ دراصل یہ آتش فشانی جزائر سمندر میں ڈوبے ہوئے پہاڑی سلسلے ہیں، سمندر میں ڈوبا ہوا پہاڑی حصہ ہے، جس کو ہم انڈمان نکوبار جزیرہ کہتے ہیں۔ انڈمان نکوبار میں خاص طور پر نکوبار کے جو جزائر ہیں یہ کنگن نما ہیں، کنگن نما پھیلے ہوئے ہیں، اور اس جزیرے پر ایک زندہ آتش فشاں ہے جس کو ہم بیرن جزیرہ کہتے ہیں، یعنی بیرن جزیرے پر زندہ آتش فشاں ہے۔ زندہ آتش فشاں اس کو کہتے ہیں کہ جس آتش فشاں سے آتش فشانی مادہ وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے، اس کو ہم زندہ آتش فشاں کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اہم جزیروں کا جو مجموعہ ہے لکشدیپ کے جزائر ہے، یعنی لکشدیپ کے جزائر جو بحر عرب میں ہے، یہ بھی جزائر کا مجموعہ ہے۔ کئی اہم جزائر اس میں شامل ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں لکشدیپ کے جزائر، جس میں شیریام، اینڈروٹ، اومنی، کاوارتی وغیرہ چھوٹے چھوٹے جزیرے شامل ہیں۔ کاوارتی اس کی راجدھانی ہے۔ اسی طرح ان جزائر کی خصوصیات یہ ہے کہ ہم نے ابھی انڈمان نکوبار جزائر کے بارے میں پڑھا کہ انڈمان نکوبار کے جزائر آتش فشانی مادوں کی وجہ سے وجود میں آئے، جو سمندر میں ڈوبے ہوئی پہاڑیاں ہیں۔ لیکن لکشدیپ کے جزیرے یہ موگوں سے بنے ہوئے جزیرے ہیں۔ موگے یعنی ایک سمندری جاندار ہوتے ہیں جن کا اوپری خول کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو کافی سخت ہوتا ہے۔ ان جانداروں کے مرنے کے بعد
یہ خول کا حصہ سمندر کی تہ میں جمع ہوتا جاتا ہے اور جمع ہوتے ہوتے یہ تہدار چٹان کا روپ لے لیتا ہے، جس کو ہم موگے کی چٹان یا کورل ریف کہتے ہیں۔ تو لکشدیپ کے جزائر اسی طرح کورل ریف یعنی موگوں کی چٹانیں ہیں جو کہ پانی کی سطح سے اوپر نکل آئے تو جزیرہ بن گیا۔ کورتی اس کی راجدھانی ہے۔ تو یہ خاص بات ان جزیروں کی یہ رہی ہے کہ یہ جزیرے موگوں کی بنی ہوئی چٹانیں ہیں، جبکہ انڈمان نکوبار کے جزائر یہ آتشفشانی عمل سے وجود میں آئے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھارت کی خاص 5 طبعی ساخت رہی جس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ شمال کا پہاڑی علاقہ ہمالیہ کا، مغربی اور مشرقی ہمالیہ، شمال کا میدانی علاقہ راجستھان سے لے کر کے آسام تک، اسی طرح سطح مرتفعی علاقہ جو مثلث نما ہے، ساحلی میدانی علاقے اور بھارت کے جزائر، یہ 5 اہم قدرتی طبعی ساخت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم برازیل کی طبعی ساخت لے کر کے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھ کر کے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صبا